السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت علی اور سائنس کے بارے میں جانیں گے۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے علی، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا خون جیسی کوئی چیز نہیں؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا تھا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمان کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں، ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اس کے بعد میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ آج جو آپ سننے جا رہے ہیں حدیث کی مستند کتب مثلاً الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ جب اس بندے کے سوالات پورے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہیں جو بارش کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے زیادہ طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر اڑاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہواؤں کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے، مگر ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت پوشت اور خون موجود نہیں؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جو وہ سانس لے کر آنے لگے۔ یہ چاند، سورج، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح و شام، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہاں وہ چیز بھی جو 7 آسمان اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم اس کی تصدیق کو سمجھتے نہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود 7 آسمان اور 7 زمین اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن ہم انسان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں پاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تمہیں 7 آسمان کے نام بتائے جائیں، تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ 5ویں آسمان کا نام حائل ہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ 6 آسمان کا نام عروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے۔ 7ویں آسمان کا نام عجمہ ہے اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے،
تو اے ابن آدم جان لو کہ آسمان کے تالوں کے بارے میں جاننا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازے کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجی موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر بھی ان دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں راستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ اے ابن آدم، اب تمہارا 7واں سوال ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سراندیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ معزز ناظرین، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اب تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے۔ اس وادی کا نام بروت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تجھ سے منہ موڑ لیا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو بس ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے۔ لیکن افسوس، تب وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامک سٹوریز سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔